وہ مبہوت سا اس کے لرزتے گلابی ترشے ہوئے ہونٹوں کو سانس روکے دیکھ رہا تھا کہ مانو اگر سانس لی تو یہ دلکش منظر نظروں کے سامنے سے اوجھل نہ ہو جائے۔ فرشتے بھی منہ باندھ کی ان سرد نیلی آنکھوں میں جھانکنے لگی، جن میں صاف تحریر تھا کہ اس کو محبت ہے، اور معمولی نہیں، بے انتہا محبت، جس کے بعد کی منزل عشق ہونے والی تھی۔ کیوں ڈرتے ہیں آپ محبت سے، کہ محبت کا وجود ہے اس دنیا میں، اور جی کہ آپ کو شدید محبت ہو گئی ہے۔ فرشتے نے اپنی سنہری آنکھیں ان سرد نیلی آنکھوں میں گاڑتے مدھم آواز میں کہا۔ اس کے مدھم شرین لہجے سے کہے گئے الفاظ فردان کے چہرے پر ٹھنڈی پھوار کی مانند برسے تھے۔ مجھے محبت ہے۔ فردان کی سرد آنکھوں میں حیرانی اتری، مگر نہ اس کو خود سے دور کیا، نہ ہی لہجے میں تیش دار آیا۔ ہاں، بس حیرت ضرور تھی۔ فرشتے اس کے بچوں کی طرح سوال کرنے پر مبہم سا مسکرائی۔ سیدھے گال پر پڑتے ڈمپل نے فردان کا سکون غارت کیا تھا۔ وہ جس ہاتھ سے فرشتے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اس کو چھوڑ کر فرشتے کے گال پر عین ڈمپل کے مقام پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی تھی۔ کتنا حسین ہے یہ، وہ لرزتے پلکوں کے بعد حواس ہوتے رقص کو قابو کرتا اس کے گال پر انگلی رکھتے وہاں کی نرمی محسوس کر رہا تھا۔ پھر فردان مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ان کو محبت نہیں، محبت ہی تو ہے یہ۔ میں نہیں مانتی کہ ایک ایسا شخص جو محبت سے بیزار ہو کسی کے پیچھے یوں دیوانہ ہوگا۔ فرشتے اس کے چہرے پر تمساہر بڑی نظریں ڈالتی گویا ہوئی۔ آخری کے چند الفاظ اس کے آنکھوں سے بے خوفی سے دیکھتے ادا کیے گئے تھے، جس پر فردان نے اس کے گال سے انگلی اٹھاتے پوری ہتھیلی اس کے جبڑے پر ٹکائی، اور فرشتے کے لبوں کو دیکھتے آنکھیں بند کرتا اپنے تشنہ لب ان پر رکھ گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے فرشتے کا گال سہلاتے، دوسرے سے اس کی پشت پر دباؤ ڈال کر فرشتے کو خود بے انتہا اس کی روح تک میں رسائی کی جستجو کر رہا تھا۔ وہ فرشتے کے وجود سے اس کی مہکتی سانسوں کا ایک ایک قطرہ جذب کرتے بےخودی کی حدوں کو پار کرنے لگا تھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ فرشتے نے بھی اس کو ایک بار نہ خود سے دور کیا، نہ جھٹکا، بلکہ آنکھیں سختی سے بند کی، اس کا کالر ہتھیلیوں میں دبوچے وہ فردان کی ایک ایک سانس سے اپنی سانس سے ہموار کر رہی تھی، مگر ایسا محض فردان کو محسوس ہوا جب اس کو لگا کہ فرشتے کی سانسیں اس کے عمل کے شدت پکڑنے پر تنگ ہو رہی ہے، اس کے اپنے جذبے بے قابو تو اسی لمحے فردان نے نرمی سے فرشتے کو اپنے لمس سے آزادی بخشی تھی۔ ہاں ہے مجھے تم سے محبت، بے پناہ، بے حد۔ وہ آنکھیں سکون سے موجتے ہوئے اس کی سرد پیشانی سے اپنی پر حدت پیشانی ٹکائے مبہم سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اظہار کر گیا تھا، مگر فرشتے نے کوئی جواب نہ دیا۔ فردان کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اپنے چہرے پر اس کی بے ربط باری سانسوں کو محسوس کرتے کچھ کہو، حیرانی کا اظہار ہی کر دو محض فرشتے، وہ لگاوٹ سے اصرار بڑے لہجے میں گویا ہوا، آنکھیں ہنوز بند اور ماتھا فرشتے کے ماتھے سے ٹکا تھا۔ انابی لب دل سے مسکرا رہے تھے، خود پر محبوب کا لمس محسوس کرتے۔ فردان کو لگا دور کہیں سے اس کو فرشتے کی حیران پریشان سی آواز آئی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو منظر اب یکسر تبدیل تھا۔ فرشتے اس کے نزدیک بیٹھی اس کے کندھے پر سر رکھے لرز رہی تھی، جبکہ وہ اس کے بالوں پر اپنی تھوڑی ٹکائے بیٹھا تھا۔ تو کیا وہ سب خیال تھا میرا؟ وہ حیران نظروں سے اس لمحے میں خود کو ایڈجسٹ کرتا اپنی مدہوش کن حالت پر تشویش کا اظہار کرتے لب سردی سے بھیج گیا، چہرہ شرمندگی سے سرخ ہونے لگا تھا۔ کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ فرشتے نے اپنے نام کے ساتھ اس کے منہ سے کچھ نہ سن کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کرتے بھیگی آنکھوں کے کنارے صاف کر کے سیدھی ہو بیٹھی، سر بھی اس کے کندھے سے اٹھا لیا۔ وہ فردان سے دور ہوتے حیران نظروں سے اس کو دیکھنے لگی، جس کی سفید رنگت خود ساختہ تضحیک کے سبب سرخی مائل ہو رہی تھی۔ گردن اور جبڑے کی رگیں ضب سے تنی تھی، دانت سختی سے کچکچانے کے باعث فردان نے اس کے دور ہونے پر فوری طور پر اپنے وجود میں ایک ہلچل سی محسوس کی۔ اپنی عجیب سی کیفیت پر خود کو سختی سے ملامت کرتے وہ فرشتے کی طرف دیکھتا سر نفی میں ہلا گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی، کوٹ میں پڑا اس کا خون بجنے لگا، جس کو نکال کر اس نے روشن اسکرین پر اپنی آپی کا نمبر جگمگاتے دیکھا۔ آپی کی کال ہے، دعا کیجیے کچھ اچھا ہی ہو۔ فرشتے نے پرجوش ہوتے اس کو سرسری انداز میں دیکھتے کہا، جو اب کچھ دیر قبل کے برعکس مسکراتا بینچ کے پشت سے ٹیک لگائے اپنی آبرو سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے رگڑ رہا تھا۔ سرد آنکھوں میں خود ہی کے لیے تمساہر تھا، جو سامنے نظر آتے اندھیرے کو گھور رہی تھی۔ انشاءاللہ۔ فرشتے کی بات سن کر اس کو بغیر دیکھے سرگوشی نما آواز میں اس نے کہا، جس پر فرشتے مسکراتے کال پک کر کے فون کان سے لگا چکی تھی۔
واقعی فرشتے نے عمر کی بات سن کر خوشی سے پور کھنکتے لہجے میں کہا۔ وہ بے ساختہ بین سے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فردان نے اس کی آواز پر چونکا، دلچسپی سے اس کو دیکھا۔ میرا مطلب میں آتی ہوں۔ ہائے اللہ جی، میری دعائیں قبول ہو گئی۔ فرشتے نے جھوم کر کہتے فون واپس اپنے کوٹ میں ڈالا۔ اتنے میں فردان بھی بینچ سے اٹھے اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ اف، میں اتنی خوش ہوں۔ فردان سر کو ہلکی جنبش دیتے ابرو اٹھا کر اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، جس پر فرشتے خوشی سے اس کے قریب ہوتی ایڑیاں اچکا کر اس کے چوڑے مضبوط کندھوں پر اپنے دونوں بازو کا حصار ڈالتے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے اس کے کشادہ سینے میں جا سمائی۔ کیا یہ بھی میرا خیال ہے؟ فردان فرشتے کے وجود کو خود سے اتنے نزدیک محسوس کرتے ایک بار پھر حیران ہوا۔ نہیں، یہ میرا خیال نہیں۔ اس بار وہ خود میرے پاس آئی۔ دل میں آئی اس خیال پر اتفاق کرتے وہ بھی پرسکون ہوتا۔ اس کی کمر پر اپنے مضبوط بازو کا حصار ڈال گیا، چہرہ جھکا، اس کے کوٹ سے ڈھکے گلے میں چھپا کر فرشتے کی نرم گرم دل فریب مہک اپنی سانسوں کے سپرد کی تھی۔ فرشتے کو لمحوں میں ہی اپنی جلد بازی کا احساس ہوا تھا۔ وہ فوراً فردان سے دور ہوتی اس کے ڈھیلے مگر پرحدت حصار سے نکلی تھی۔ وہ آئی ایم سوری، مجھے کچھ۔ اس کی زبان پر ٹھیک سے لفظ بھی نہیں آئے تھے کہ پرشوق نظروں سے اس کو تکتے فردان نے اپنی شہادت کی انگلی عین اس کے گداز لبوں کے درمیان رکھی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ اس کی حیران شرمندگی سے آنکھوں میں جھانکتا مدھم سرگوشی میں گویا ہوا۔ جذبات لٹاتی آنکھوں کے بدلتے تیور دیکھا۔ فرشتے نے 2 قدم پیچھے ہو کر اپنا سوکھتا حلق تڑ کیا۔ چلتے ہیں، حکمہ کو ہوش آنے والا ہے بس۔ وہ لڑکھڑاتی زبان پر قابو پاتی اس کے سر سے سامنے کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ فردان نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ فرشتے کے آگے بڑھتے قدم فوراً تھام گئے تھے۔ میں اپنا موبائل لے آؤں کار سے، پھر ساتھ ہی چلتے ہیں، اس نے نرمی سے فرشتے کا چہرہ دیکھتے کہا جو ایک ہی پوزیشن میں مجسمے کی طرح جم گئی تھی۔ ٹھیک، آپ لے کر آئیے، میں یہاں ویٹ کرتی ہوں آپ کا، فرشتے نے جلدی سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہا، جس پر فردان دلکشی سے مسکراتا ایک بھرپور نظر اس کے حیا سے چہرے پر ڈال کر ہاتھ نرمی سے اپنی گرفت سے آزاد کرتا کار کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے لمس سے نجات پا کر فرشتے اپنی کہی بات سے فوراً مکرتی ہسپتال کی جانب تیز قدم بڑھا کی جیسے اس کے پیچھے کوئی بھوت لا گیا ہو۔ کار کی جانب بڑھتے فردان کے لبوں پر اس کی تیزی سے دور جاتی پشت کو دیکھتے مبہم سی مسکراہٹ ابھری، جس کو وہ سرنفی میں جنبش دیتا پیچھے دھکیل کر جھک کر کار کی سیٹ پر اپنا موبائل اٹھانے لگا۔ آپ بھی ہوش آ گیا، اس کو ہم مل سکتے ہیں؟ فرشتے ہسپتال کی راہداری میں پہنچتے ہی آمنہ کو دیکھتے فوراً بولی، ہارون بھائی اور سہراب اس کو کہیں نظر نہ آئے۔ ارے آرام سے، ابھی ڈاکٹر نے کہا ہے کچھ دیر ویٹ کرو، روم میں شفٹ کر رہے ہیں، حکمہ کو پھر سب مل سکتے ہیں۔ آمنہ نے فرشتے کا گال سہلاتے ہوئے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اوکے، ہارون بھائی کہاں ہے اور وہ گرین مانسٹر؟ فرشتے نے ادھر ادھر نگاہیں گھماتے ان دونوں کو تلاش کیا، جس پر آمنہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہائے فوگا اس کو دیکھنے لگی۔ فرشتے کچھ تو خیال کیا کرو بیٹا، تم آخر کب بڑی ہوگی؟ آمنہ سخت نالاں تھی اس کی ان بچکانہ حرکتوں سے۔ میں نے کیا کر دیا اب آپی؟ حکمہ بھی ان کو گرین مانسٹر ہی بولتی ہے۔ خیر، جو میں نے نوٹ کیا، کیا آپ نے بھی؟ فرشتے نے ذومانی انداز میں کہتے آمنہ کی آنکھوں میں جھانکا، جس پر آمنہ بھی مسکرائی تھی۔ ہاں، پسند کرتا ہے وہ حکمہ کو، آمنہ نے مسکراتی آواز میں کہا۔ سہراب کی بھی اپنا پریشانی آنکھوں میں تیرتی فکر وہ شروع سے ہی بانپ گئی تھی۔ وہ بہت پسند آیا تھا ان کو حکمہ کے لیے معزز گھرانے سے تعلق تھا، دیکھے والے لوگ، وہ ان کے بہنوئی کا پارٹنر اور دوست جو تھا، مراد صاحب بھی بہت اچھے لگے تھے۔ آمنہ کو پسند نہیں آپی محبت؟ فرشتے نے دانت نکالتے کہا۔ پیچھے سے آتے سہراب، فردان اور ہارون تک بآسانی اس کی آواز پہنچی تھی۔ اپنی پشت پر بھاری قدموں کی چاپ سنتے وہ بلٹی، کس کو ہو رہی ہے محبت فرشتے بھی؟ ہارون ثاقب نے مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں اس سے پوچھا جو ان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سہراب بھی کافی مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ان سب کے مقابلے میں فردان کافی سنجیدہ معلوم ہوا۔ مجھے 7 سال پہلے، فرشتے نے چہک کر کہا، جس پر ہارون نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ سہراب نے اس ہی لمحے فوراً کنکھیوں سے فردان کو دیکھا، جس کا چہرہ تو بظاہر نارمل تھا مگر فولڈ ہوئی آستینوں سے جھانکتے مضبوط بازو کی رگیں تنی ہوئی تھی جو اس کی اندرونی کیفیت کی بخوبی عکاسی کر گئی۔ ہاں جی، یہ تو میں جانتا ہوں، ہارون نے فرشتے کو دیکھتے کہا، جس پر وہ کھل کر مسکراتی۔ فردان کی نظر ایک بار پھر بھٹک کر اس کے ڈمپل پر ٹھہر گئی۔ وہ سب ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے۔ اندر سے ڈاکٹر باہر آئے۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے اور روم میں بھی شفٹ کر دیا گیا ان کو، اب آپ سب مل سکتے ہیں ان سے۔ ڈاکٹر ہارون فردان اور سہراب سے مصافحہ کرتے وہاں سے نکل گئے۔
ان سب نے سکون کا سانس لیتے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ ان کی بات سن کر فرشتے اس ہی دوران فوراً چیئر پر بیٹھی پریشے کی جانب بڑھی جو وہاں بیٹھی اونگ رہی تھی۔ اوئے جاگو، پھپھو بھی سے نہیں ملنا۔ فرشتے نے جھکا فوراً اس کو اپنی گود میں لیتے اوپر اٹھا لیا۔ سہراب اور فردان کی نظر پہلی بار پریشے پر پڑی جو ہو بہو فرشتے کا چھوٹا ورژن تھی۔ پھپھو بھی جاگ گئی۔ یا آئی واز مسنگ ہر۔ پریشے منہ پر ہاتھ رکھ اپنی جمائی روکتے ہوئے بولی جس پر سب مسکرا دیے تھے۔ چلیے ہارون صاحب اب مجھے اجازت دیجیے، چلتا ہوں، خیال رکھیے گا۔ سہراب نے ہارون کی طرف دیکھتے کہا کیونکہ حکمہ سے ملاقات اب اس کو اکیلے میں ہی کرنی تھی جس سے پہلے باقی تمام کاموں کو نپٹانا اشد ضروری تھا اس کے لیے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا مسٹر سہراب۔ آپ اگر بر وقت میری بہن کو ہسپتال نہ لاتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا آج۔ ہارون نے سہراب کے گلے لگتے کہا جس پر وہ آسودگی سے مسکرا دیا۔ اب اس کو کیا بتاتا کہ ان کی بہن اس کی چلتی سانسوں کی وجہ بن گئی ہے۔ میرا فرض تھا وہ پردان، تم چل رہی ہو ہوٹل، جاؤں گا میں۔ سہراب نے ہارون کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ باقی کی آدھی بات فردان کو دیکھتے کہی گئی تھی جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے پریشے کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی فرشتے کو دیکھ رہا تھا۔ سہراب کی بات پر وہ چونکتا اس کی جانب متوجہ ہوا جس کی سبز آنکھیں ہوٹل کا ذکر کرتے سرخی مائل ہو گئی تھی۔ ہاں منہ سے جواب دیتے وہ بھی ہارون کی جانب بڑھا۔ چلیے ہارون بھائی اجازت دیجیے، کچھ ادھورے معاملات ہیں جو حل کرنے ہیں، صبح آؤں گا پھر سے انشاءاللہ۔ فردان ہارون سے مصافحہ کرتے بغل گیر ہوا۔ وہ اس کے ادھورے معاملات کا مقصد بخوبی سمجھ گئی جس پر انہوں نے سر کو جبشت مدت سے اس کی پشت کو تھپکا تھا۔ اللہ کامیاب کرے انشاءاللہ، ہوتی ہے بھی کل ملاقات، اللہ حافظ۔ ہارون نے مسکرا کر اس کو کہا جس پر وہ بھی جواباً سر کو خم دیتا آمنہ کی سمت اجازت طلب نظروں سے دیکھتے سہراب کی جانب بڑھ گیا۔ اتنے میں نرس نے آ کر ان کو روم میں جانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ سامان ریڈی ہے، سہراب کی گمبھیر آواز پر پرسوز خاموش فضا میں گونجی۔ وہ دونوں مضبوط قدم اٹھاتے پارکنگ لائٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ فردان نے ہنکارا بھرا جس پر سہراب نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ اس کے ایسا کرنے پر فردان نے وہیں رکتے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ شکریہ دوست، سہراب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے آسودگی سے کہا جس پر فردان نے اپنے کندھے سے اس کے ہاتھ جھٹکتے ساری تیز گولی سے بھی اس کو نوازا تھا۔ غم شاید دماغ پر لے لیا ہے تم نے سہراب طالب، تمہاری محبوبہ ہونے سے پہلے وہ میری سالی ہے، فردان نے سرسری انداز میں کہا۔ آنکھوں کے پردوں پر فرشتے کا مسکراتا چہرہ چھم سے لہرا گیا۔ غالباً فردان مصطفیٰ فرشتے یوسف کو اپنی بیوی مان رہا ہے۔ سہراب نے مسکراتے ہوئے فردان کے بےتاثر چہرے کو دیکھا۔ میری فکر کرنا چھوڑو مسٹر عاشق، ذرا یہ تو بتاؤ اس مصر سے اپنی جان کیسے چھڑوانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ فردان نے اپنی کار کا ٹرنک انلاک کرتے سہراب سے استفسار کیا۔ سہراب اس کے منہ سے ماہرین کو دیا گیا بہترین لقب سن کر بے ساختہ مسکرایا۔ کیسے، کیا مطلب؟ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تھوڑی ہے، ہزاروں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ بھی تو پھر 3 دن پہلے ہی قائم ہوا تھا۔ سہراب نے کندھے اچکا کر سرسری انداز میں کہا جس پر فردان نے پر اسرار مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے آنکھ ماری۔ چلو سہراب طالب یہ پکڑو، میں دعا دیتا ہوں تمہیں رشتہ توڑنے کے بعد نیا رشتہ بن جائے بس تمہارا۔ فردان طنزیہ انداز میں کہتا بڑا سا سیاہ بریف کیس اس کی سمت بڑھا گیا جس کو کھول کر سہراب نے اس میں ترتیب سے لگے بلیڈز کو پر اسرار چمکتے نگاہوں سے دیکھا۔ سب ہو جائے گا، تم مجھے چھوڑو فردان مصطفیٰ اپنی خیر بناؤ، تمہارے حالات تشویشناک لگ رہے ہیں مجھے۔ سہراب اس کا دل جلاتے زبانی لفظوں میں کہتا بریف کیس واپس بند کر کے اپنی کار کی جانب بڑھ گیا۔ جاتے جاتے اس نے اپنا کوٹ اور گلے میں جھولتی ٹائی اتار کر کار کی بیک سیٹ پر پھینک دی تھی۔ بریف کیس بھی احتیاط سے وہ پیچھے ہی رکھتا فرنٹ ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جبکہ سہراب کی بات پر شدید طیش میں آتا فردان ایک زوردار لات اپنی کار کی ٹائر کو رسید کرتا کار ان لاک کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دونوں کی سیاہ اور سلور کارز آگے پیچھے ہسپتال کے پارکنگ لائٹ سے باہر نکلی تھی۔ وہ دونوں پریشے کے ہمراہ دبے قدموں ہسپتال کے روم میں داخل ہوئی جہاں وہ سفید بیڈ پر سفید ہسپتال کے لباس میں ملبوس اپنی معطر ہوتے رنگت لیے آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ اس کی حساس سماعتوں نے کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہونے اور پھر اندر آتے قدموں کی چاپ بھی واضح طور پر سن لی تھی۔ نکاح سے دونوں آنکھیں ہلکی سی واک کر کے اس نے آنے والے کو دیکھا جو اس کو ہی پریشان نظروں سے تک رہے تھے۔ حکمہ کے لبوں پر ان کو دیکھتے پرسکون مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے آنکھیں واپس موندیں جس پر وہ تینوں ہی والہانہ انداز میں اس کے بیڈ تک پہنچے۔ اس کو نزدیک سے محبت بڑی نظروں سے دیکھا۔ زندہ ہو ہاتھ لگا لیں، حکمہ نے آنکھیں بند ہی رکھے سرگوشی نما آواز میں کہا جس پر وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد باری باری اس کا ماتھا چومنے لگے۔
حکمہ یار قسم سے تم نے ہمیں ڈرا دیا تھا۔ فرشتے نے اس کے زرد گال پر انگلیاں پھیرتے کہا، جس پر حکمہ نے آنکھیں باغ کی تھی۔ لیکن میں نہیں ڈری، اب اس بار پتہ ہے کیوں؟ اس کو بولنے میں بالکل دقت پیش نہ آئی، البتہ آواز کچھ بیٹھ گئی تھی۔ تبھی وہ سرگوشی میں ہی باتیں کر رہی تھی ان صاحب سے، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میرے پیچھے میرے پیارے ہیں جو دعا کر رہے ہوں گے میری زندگی کی۔ اس کی کہی بات پر سب کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ باتیں کرتی ہی اتنی پیاری تھی، شیرین لب و لہجہ، اس پر خوبصورت الفاظ۔ میری جان، میری پیاری بہن۔ ہارون اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے محبت بھرے لہجے میں گویا ہوئے، جس پر حکمہ نے آنکھیں کھول کر ان کو دیکھتے ان کے بیڈ پر رکھے ہاتھ پر اپنا بغیر ڈرپ کا ہاتھ رکھ دیا۔ فردان بھائی ٹھیک ہیں؟ وہ فردان کا پوچھتے در حقیقت کسی اور کی خیریت دریافت کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کو آلی بار یہی یاد تھی کہ زہریلا پانی سہراب اپنے لبوں سے لگانے والا تھا، کہیں اس کے بعد بھی تو موصوف نے پانی ٹیسٹ کرنے کے لیے تو نہ پی لیا۔ یہ سوچتے اس کو کچھ فکر لاحق تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہم نے بھی سنا کہ زہریلا پانی اس ہی کے لیے تھا۔ نہ جانے کون ہے اتنا بڑا جانی دشمن، وہ تو اللہ بھلا کرے تمہارے پاس سہراب صاحب کا کہ بروقت وہ تمہیں ہسپتالیہ اور بلڈ ڈونیٹ کرنے میں بھی مدد کی۔ ہماری آمنہ نے اس کا ہاتھ تھام دکھا، جس پر اس نے باری باری کچھ حیران نظروں سے ان تینوں کی جانب دیکھا۔ بلڈ ڈونیٹ مطلب تمہارا اور ان کا بلڈ گروپ سیم تھا؟ تم تو جانتی ہو تمہارا بلڈ گروپ کتنا زیرو ہے۔ یقیناً ایشو ہوتا ڈھونڈنے میں اس وقت اللہ کا شکر ہے وہ یہاں پر تھے۔ تبھی سب فوری طور پر بغیر کسی وقفے کے ممکن ہو گیا۔ اس کی بات کا جواب دیتے آمنہ نے اس کے ہاتھ کی پوچھ سہلائی تو مجھے ان کا بلڈ۔ حکمہ نے حیرت اور جھنجھلاہٹ سے ملی جلی آواز میں سرگوشی کی، جس پر فرشتے نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کو دیکھا۔ ہاں، اب شاید تم بھی بہادر بن جاؤ مسٹر سہراب طالب کی طرح، جن کے نام کے معنی ہی بہادر کے ہیں۔ کیوں؟ فرشتے نے حکمہ کی طرف آنکھ مارتے مزاحیہ انداز میں کہا تھا، جس پر باقی سب تو مسکرا دیا، البتہ حکمہ کے چہرے پر 12 بج چکے تھے۔ مجھے بھی پھپھو بھی کو کسی کرنی ہے پلیز، فرشتے کی گود میں چڑھے فریشتے نے عاجزانہ گزارش کی تھی، جس پر فرشتے نے اس کو حکمہ کے نزدیک کیا۔ پہلے اس نے حکمہ کا گال چوما تھا، اس کے بعد حکمہ نے اس کے بعد وہ حکمہ سے مزید باتیں کرنے کا ارادہ ترک کر کے اس کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے سامنے رکھے صوفوں پر جا بیٹھے۔ حکمہ اس وقت جتنا آرام کرتی اس کی صحت اور جلدی ریکوری کے لیے اتنا ہی بہترین تھا۔ ہارون آمنہ سے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں 3 نفوس موجود تھے، جن کے درمیان مکمل تک و تاریخ تھا۔ کس کے آدمی ہو تم؟ اندھیرے کال کوٹھی میں سہراب کی گمبھیر آواز گونجی۔ فردان بھی وہاں ہی موجود پشت پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے ٹہرا تھا۔ دونوں نے اس وقت ہاتھوں میں سیاہ دستانے پہنے ہوئے تھے۔ رسیوں میں جگڑا وجود اس آواز پر اندھا کانپ گیا۔ انڈر ورلڈ اور مافیا سے جس کا تعلق ہوتا تھا وہ ڈی سی فردان مصطفیٰ اور میجر سہراب طالب کے کمبائنڈ ٹارچر سے بخوبی واقف ہوتے، اور رسیوں میں جگڑا وجود کوئی عام ویٹر تو تھا نہیں۔ سر، میں پچھلے 6 گھنٹے سے بول رہا ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، کسی کو میں نہیں جانتا، تو پھر کیوں آپ لوگوں نے مجھے قید کر رکھا ہوا ہے؟ وہ رونے کے درمیان چلائی، جس پر سہراب و فرشتے کے درمیان مسکراہٹ نزدیک تبادلہ ہوا۔ اوہو، تم تو معصوم ہوئے پھر۔ سہراب نے چیئر کے اوپر ٹنگے واحد بلب کو رسی کھینچ کر جلایا۔ سولر بلب کے جلنے سے کئی گھنٹوں سے اندھیرے میں الٹے لٹکے ویٹر کی آنکھیں چوندھی آ گئی۔ جی سر، وہ فوراً بے تابی سے بولا، جس پر سہراب نے فردان کو ایک بار پھر دیکھا، جو رسیوں کی مدد سے الٹے لٹکے ویٹر کو پشت پر جا کھڑا ہوا تھا۔ ہاں تو پھر ایسا کرتے ہیں سہراب، اس معصوم کو جانے دیتے ہیں، کھول دیتا ہوں اس کو۔ فردان نے آواز میں مصنوعی نرمی دار کا کہا، جس پر ویٹر بے ہوش ہوتے ان کے ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو گیا۔ فردان نے مسکراتے ہوئے ایک ہی جھٹکے سے اس کی رسی کھولی، جس پر وہ منہ کے بل زمین بوس ہوا۔ زمین پر بچھی ہاردار تاریں جو ڈبل کر کے ایک ہی سپاٹ پر رکھی گئی تھی، اس کے چہرے پر کئی جگہ میں اندر تک پے بس ہو گئی۔ ویٹر کی دلہراش آہیں اور سسکیاں پورے کمرے میں گونجی تھیں، جس پر ان دونوں کا جاندار قہقہا ہم وقت وہاں بلند ہوا۔ تجھے کیا لگا ہے بیوقوف ہیں ہم؟ سہراب اس کے سر کے بال پیچھے سے دبوچ کر آگے ہوتا اس کے چہرے پر داڑا۔ ویٹر کا چہرہ ہون ہو گیا۔ نوکیلی کیلیں جگہ جگہ گھسنے کے سبب۔ نہیں بتاؤں گا، میری لاش یہاں ہی لگا دینا، پھر بھی نہیں بتاؤں گا، جاؤ جو کرنا ہے کر لے۔ ان دونوں کے ہتھے چڑھ کر منہ کھولنے اور اپنی اوقات پر آنے میں اس کو 5 منٹ نہ لگے تھے۔ اس کے منہ سے ادا ہوئے جملوں کو سن کر سہراب بے ساختہ مسکرایا، اور ایک بار پھر اس کا چہرہ ہاردار تاروں پر زور سے پٹھا تھا۔
اتنی زور سے کہ اس کی چیخوں سے پہلے گوشت میں کیل پیوست ہونے کی آواز بخوبی آئی۔ سہراب نے اس کا چہرہ کیلوں پر رگڑنے کے بعد بالد پوچھ اس کو پیچھے گھسیٹا اور دیوار سے لگا دیا۔ خود وہ دو زانو ہوتا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ پیچھے سے آتے فردان نے ویٹر کے منہ پر ایک گندا کپڑا مارا جس سے سہراب نے اس کے چہرے کے زخم رگڑ ڈالے۔ کپڑے میں یقیناً برننگ ایسڈ ملا ہوا تھا۔ مختلف اقسام کا درد سہتے ہوئے اب اس میں چیخنے تک کی ہمت نہ بچی۔ چہرے پر لگے زخموں میں ایسڈ بھر جانے کے سبب اس کو موت جیسی جلن اور تکلیف ہو رہی تھی۔ زخموں میں فردان بریف کیس سہراب نے فردان کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا جس پر اس نے بریف کیس سہراب کے سامنے کیا تھا۔ سہراب نے بریف کیس اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کو کھولا اور اندر سے ایک پلر نما سلور کا چمٹا ہوا اوزار نکالا۔ یہ دیکھ رہے ہو پلر، پتہ ہے جس سے ہم سبزیوں کے چھلکے اتارتے ہیں؟ یہ بھی وہی ہے مگر اس سے ہم انسانوں کی کھال اتارتے ہیں۔ سہراب نے سلور کا وہ چمکتا اوزار اس کی غنودگی میں جاتی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اپنے ساتھ گرفت میں لیتے شہادت کی انگلی پر سے ناخنوں سمیت پوری کھال دھیرے دھیرے اتار کر سر پر پھینک دی تھی۔ سارے جسم کی کھال اتار پھینکو، پھر بھی میں نہیں بتاؤں گا۔ ویٹر درد کے درمیان چیخا چلاتا داڑا، راج ٹھاکر، تمہارا کٹا سر، جب میں تمہارے مالک کو بھیجوں گا نا، تب ہی تمہاری اس بھڑکتی ہوئی آتما کو مکتی ملے گی، ہاں ہاں ہاں۔ سہراب نے وہ اوزار ٹشو میں لپیٹ کر واپس بریف کیس میں رکھا۔ ویٹر اس کی زبان سے اپنا بالکل درست نام سن کر شرمندہ سا رہ گیا تھا۔ تو کیا یہ دونوں شخص پہلے سے اس کی شناخت سے واقف تھے؟ اس پورے دوران فردان پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑا مسکراتی نظروں سے یہ منظر دیکھتا رہا اور راج کے حیران چہرے کو دیکھ کر گویا ہوا۔ تمہارے باس کو چاہیے تم لوگوں کی اسکل کو پالش کرے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے جسم کے نچلے حصے پر بنا وہ اسٹیمپ ٹیٹو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا؟ فردان کی بات سن کر جو ہی اس کی نظر اپنے وجود پر پڑی تو وہ ہر قسم کے پردے سے عاری بالکل برہنہ نہ تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ تم پکڑے جاؤ گے لیکن پھر بھی اس نے تمہارا ٹیٹو ریموو نہ کروایا۔ اب تم ہی بتاؤ کتنی بے وقوفی ہے یہ، یا جان بوجھ کر تمہارے ساتھ تھا؟ فردان نے آدھا جملہ سامنے والے کے عمل کا در کھولنے کے لیے ادا کیا تھا جس پر راج واقعی سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، چاہو تو بتا دو، چاہو تو نہیں۔ سہراب نے اس کے زخموں بھرے چہرے کو دیکھتے کہا جس کی آنکھوں کے پردے بھی زخمی تھے۔ وہ دونوں اپنی بات کہہ کر کھڑے ہوئے وہاں سے نکلنے لگے تھے کہ پیچھے سے ان کو راج کی آواز آئی، رک جاؤ میں بتاتا ہوں۔ فردان اور سہراب نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا اور واپس اس کی جانب پلٹے۔ فردان نے پینٹ کی جیبوں میں وائس ریکارڈر بھی نکال کر آن کر دیا تھا۔ سو مسٹر راج ٹھاکر، کس نے آپ کو میرے پانی کے گلاس میں زہر ملانے کا آرڈر دیا تھا؟ فردان نے ہاتھ بڑھا کر ریکارڈ آگے کرتے اونچی آواز میں اسے استفسار کیا۔ ہینڈرک برتھوک نے، انہوں نے ہی حکم دیا تھا۔ جس پانی کو اس لڑکی نے پیا وہ آپ کو پینا تھا ڈی سی صاحب۔ راج کی بات مکمل ہونے پر اس نے جھٹ سے ریکارڈر آف کیا۔ اس دفعہ سہراب نے پینٹ کی جیب سے ایک چھوٹی شیشی برآمد کی اور واپس دو زانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ منہ کھولو میرے دوست، یہ تمہاری شفا ہے، اس کو کھاؤ، ہر درد سے نجات مل جائے گی۔ راج نے سہراب کا نرم لہجہ سن کر بغیر کچھ سوچے اس کی چال پر ایمان لاتے منہ کھول لیا۔ سہراب کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے شیشی کھول کر ڈیڈلی سلو پوائزننگ چند قطرے اس کے منہ میں ڈال دیے۔ تجھے کیا لگا تیری جان بچاؤں گا میں؟ میری حکمت تیری وجہ سے اس حال تک پہنچی تھی گالی۔ سہراب اس کے منہ میں زہر کے قطرے ڈالنے کے بعد بے قابو ہوتا اس کے چہرے پر داڑا جس پر فردان نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سہراب نے کھڑے ہوتے راج کے پیٹ پر ایک زوردار لات رسید کی جس پر وہ پیٹ پکڑتا گٹری بن کر زمین پر پڑ گیا۔ اگلے جنم میں ملیں گے۔ وہ اس کے جسم پر حقارت سے تھوکتا ہوا فردان کے ہمراہ وہاں سے باہر نکل آیا۔ ٹھیک 3 گھنٹوں بعد راج کو زہر کے جان لیوا اثر کے سبب مر جانا تھا۔ ان 3 گھنٹوں ایک ایک سیکنڈ وہ موت کی اذیت سے گزرتا۔ ان دونوں نے باہر آ کر اپنے دستانے اتار کر نیچے پھینکو اور سگریٹ کو شعلہ دیتے نیچے گرے دستانوں پر بھی آگ کا شعلہ بھڑکایا جس پر وہ جلنے لگے تھے۔ اس کے بعد آنے والی صبح ہینڈرک برتوک کے لیے ایک نئی صبح ہوگی، 2 مختلف سرپرائز کے ساتھ۔ فردان نیچے جلتی آگ کو دیکھ کر گویا ہوا آسمان ہلکا نیلا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ سہراب اس کی طرف دیکھتے مسکرا دیا۔ آگے مزید لطف آنے والا تھا۔ سہراب اور فردان دونوں ہی ساتھ سہراب کے انڈر گراؤنڈ پینٹ ہاؤس میں موجود تھے صبح 10 بجے تک۔ دونوں نے پلاننگ کی مگر اس کے بعد فردان بیڈ روم میں جا سویا تھا۔
لیکن سہراب اس کی نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب تک کہ ماں کو اپنے پاس اپنی پناہ میں نہ لے لیتا نیند کہاں آنے والی تھی۔ اس کو 5ویں سگریٹ ایش ٹرے میں بجانے کے بعد وہ پیکر سے ایک اور نکالنے ہی لگا تھا کہ سامنے ٹیبل پر پڑے اس کے موبائل فون کی اسکرین چمکی۔ ان نون نمبر سے میسیج آتا، طالب کیسے ہیں آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ میسیج پڑھ کر اس کا حال اتنا کڑوا ہو کہ اس نے فوراً اگلا میسیج ٹائپ کرنا شروع کیا۔ 1 گھنٹے بعد اپنی کلینک کے برابر کیفے میں ملو مجھ سے۔ میسیج کرنے کے بعد موبائل واپس ٹیبل پر پڑھا تھا۔ وہ اندر بیڈ روم کی جانب بڑھا۔ وہ میں نہا کر نکل رہا ہوں، تم گھر بند کر کے چابی اپنے پاس ہی رکھ لینا۔ وہ منہ کے بل بیڈ پر سوئے فردان کے سر پر اونچی آواز میں بولا، جس پر فردان نے سوتے ہی ہاتھ کا تھمز اپ بنا کر اس کو دکھایا۔ سہراب سیاہ چادر پر اس کی چوڑی شرٹ لیس پشت کو دیکھا، مسکرایا اور اپنی شرٹ اتار کر بیڈ پر پڑے فردان کے چہرے پر مارتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ فردان کی داد اس نے اندر تک سنی تھی، جس پر اس کا قہقہ باتھ روم میں گونجا۔ باہر بیڈ پر لیٹے فردان نے اس کی شرٹ دور اچھالی اور اپنے چہرے پر برابر پڑا تکیہ رکھ کر واپس سو گیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد اپنی آنکھوں کے ہم رنگ لائٹ گرین ہائی نیک پہنے اس کے اوپر بلیک لیدر جیکٹ دراز قد پر بے حد جچ رہی تھی، جو اس نے بلیک جینز کے ہمراہ پہنی ہوئی تھی۔ ڈارک براؤن بال ماتھے پر بکھرے تھے، چہرے پر سنجیدگی مگر آج سبز آنکھوں میں الواحی سی چمک تھی۔ وہ انفارمل ڈریسنگ کی مہرین کے سامنے کیفے میں موجود تھا اور مہرین تو اس کو پہلی بار اس انداز میں دیکھا اس کے والد صدقے ہوئے جا رہی تھی۔ سہراب کی سبز آنکھوں کی چمک دیکھ وہ اس گمان میں مبتلا ہوگی کہ یہ اس کے لیے ہی ہے۔ مہرین، معذرت چاہتا ہوں مگر میں نہیں آگے بڑھ سکتا تمہارے ساتھ، تم اس سانجے میں ڈال ہی نہیں سکتی جو میرے دماغ نے ایک لائف پارٹنر کے لیے کھینچا تھا۔ سہراب نے بغیر کوئی لمبی چوڑی تمہید باندھے اپنا مدعا بیان کیا۔ کسی لگی لپٹی کے بغیر ٹیبل کے اس پار سہراب کے مقابل بیٹھی اس کو والہانہ انداز میں تکتی مہرین کے چہرے پر سایہ سا آ کر گزرا۔ ہم وقت بولڈ اور پورے اعتماد نظر آنے والی مہرین ایک دم ششدر اس کو آنکھیں پھاڑی دیکھنے لگی۔ سہراب کو اب کوفت ہونے لگی تھی اس کے اس انداز پر۔ بس ختم کرتے ہیں اس میلوی ڈرامے کو، ہمارے درمیان یوں بھی کوئی جذباتی وابستگی نہ تھی۔ وہ اپنی بات سرسری انداز میں کہتا چیئر گھسیٹ کر کھڑا ہوا۔ اس وقت وہ جلدی میں تھا۔ آج کے دن کا سب سے اہم کام اب بھی باقی تھا۔ اس کے لیے سہراب کے کھڑے ہونے پر مہرین کو جیسے ہوش آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سہراب کا مضبوط ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ مہرین جگ تک اس کو دیکھتی حیرت بڑی آواز میں اسے استفسار کرگی، جو اپنے ہاتھ کو اس کے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں دیکھتا جھٹکے سے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچتا ٹیبل پر ذرا آگے کو جھکا تھا۔ پہلے بہت مشکل سے تمہارا یہ واحد انداز میں برداشت کر رہا تھا، اب تو ویسے بھی کسی اور کی امانت اور امانت میں خیانت نہ سہراب طالب کرتا ہے اور نہ ہی اپنی امانت میں اس کو خیانت پسند ہے۔ تبھی شاید میرے رب نے میرے لیے ایک نیک شریف لڑکی محتاج کی اور اس تک پہنچنے کے لیے مجھے سیدھا راستہ بھی دکھایا۔ اور جہاں تک بات رہی ایسا نہ کرنے کی، تو بتانا پسند کرو گے کیا ایسا کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ بہت سے رشتے روزانہ نہیں بنتے ہیں تو بہت سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ بات ہو افسوس کی جب میں نے تم سے عہد وفا کے پیمانے باندھے ہو۔ ایسا تو میں نے کچھ نہیں کیا تھا، اسی لیے ایک مصلحتاً مشورہ دوں گا، کسی ہم مزاج انسان سے رشتہ بناؤ، ظاہری شخصیت اور مال و دولت دے کر 2 زندگیاں برباد نہ کرنا۔ گڈ بائے۔ وہ اس کی سرخی مائل ہیزل براؤن آنکھوں میں اپنی لائٹ گرین چمکتی آنکھیں گاڑے تضحیک امیز لہجے میں اپنی بات مکمل کرنے کے بعد رکا نہیں، سیدھا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اپنے پیچھے انتقام کی آگ میں جلتی مہرین اور اپنے جانی دشمن سے یکسر انجان۔ اس کے وہاں سے نکلتے ہی ان کے دوست سیٹ پیچھے لانگ بلیک کوٹ اور بڑی سی براؤن ہیٹ لگایا وہ آدمی مہرین کی جانب بڑھا، جو سکتے کی کیفیت میں اپنے سامنے پڑی خالی چیئر کو گھور رہی تھی۔ ہیلو مائی ڈیئر، کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ ہینڈرک عاجزانہ انداز اختیار کرتے گویا ہوا بغور سامنے بیٹھی بے انتہا خوش شکل لڑکی کا جائزہ لے رہا تھا۔ مہرین نے چونکہ اس کو دیکھا اور سر کو ہم دیتے بیٹھنے کی اجازت دے دی تھی۔ آپ بہت اداس لگ رہی ہو، کیا وہ جینٹل مین جو یہاں سے اٹھ کر گیا ہے ابھی اس نے کچھ کہا آپ کو؟ شادی نہیں کر رہا وہ، مجھ سے رشتہ ختم کر دیا۔ مہرین کا ایک ایک لفظ لبوں سے چبا چبا کر ادا ہوا تھا، جس پر ہینری کے ہونٹوں پر کمینی سی مسکان ابھری۔ میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اگر آپ چاہو تو۔ اس کی بات سن کر مہرین نے چونک کر اپنی نظر سامنے بیٹھے 50 سالہ ہینڈرک پر مرکوز کر لی، جو اس کی آنکھوں میں دیکھتا اپنے آگے کی پلاننگ اس کو ہلکی سرگوشی نما آواز میں بتا رہا تھا۔ سہراب اپنی کار میں واپس آ کر بیٹھا اور کار سٹارٹ کر دی۔ اپنی طرف سے بہت کو اس بے بنیاد رشتے سے آزاد کروایا تھا۔
انابی لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی اور سبز آنکھیں وہ تو صبح سے ہی چمک رہی تھی. آنے والے وقت کا سوچتے محبوب کو پا لینے کی محض سوچ بھی سکون بخش ہوتی ہے. اس وقت سہراب طالب کے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہو رہا تھا. بہت ہی کم عرصے میں حکمت ثاقب اس کی روح تک میں رسائی حاصل کر گئی تھی. وہ اپنے خواب کی بنا پر ہمیشہ کے ساتھ کے لیے تو انکاری تھا، مگر دل اس کو دیکھتے ہمیشہ اس لڑکی کی چاہ اس کی قربت کی جستجو کرتا تھا. اور اب جب اس کو اس بات کا بھی پختہ یقین ہوگا کہ حکمہ ہی اس کے خواب میں آنے والی لڑکی ہے، تو دل و دماغ روح سب اندر تک سرشار تھے. ایک انجانہ سا خوف بھی تھا کہ کہیں خواب سچ نہ ہو. پر مراد علی خان کی کل کہی ہوئی باتوں نے اس کو کافی حد تک مطمئن بھی کر دیا تھا. اب بس کمی تھی جو حکمہ کے ساتھ کی. اس نے کار اس سڑک پر ڈال دی جو اس کے جولر تک جاتا تھا. ہاتھ بڑھا کر بلوٹوتھ اسپیکرز بھی آن کر دیے تھے. کار کی خاموش فضا میں جان لیجنڈ کی خوبصورت آواز میں گایا گیا آل آف می گونجنے لگا، جس کو سہراب اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی انگلیاں ٹیپ کرتا سٹی کی دھن میں انجوائے کر رہا تھا. اس کو انگوٹھی، پھر فلاور، دین، چاکلیٹ اور بھی بہت کچھ لینے کے بعد خود بھی تیار ہو کر شام میں حکمہ سے ملنے جانا تھا، جس پر اس کا بس نہ چلا کہ ابھی ہی پہنچ جائے. آپ اب ٹھیک ہو نا حکمہ؟ فردان نے بر پر لیٹی حکمہ کو دیکھے دھیمی آواز میں استفسار کیا، جو اب کافی فریش نظر آ رہی تھی. لائٹ پنک سکارف سر پر بٹے کی طرح اوڑھے وہ مسکرا کر اس کو دیکھنے لگی. فردان اور ماریہ کچھ دیر قبل ہی اس سے ملنے ہسپتال آئے تھے. جی فردان بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں. پتہ نہیں کیوں رکھا ہوا ہے اب تک یہاں مجھے، اس نے منہ بسوڑ کر کہا، جس پر فردان بھی مدھم سا مسکرا دیا. دیکھو تو اللہ کو نہ جانے کیا منظور تھا. میں نے فردان کو کہا تھا کہ کل تم ایونٹ سے حکمہ کو پک کر کے مجھے اس کے بعد لے لینا تاکہ ہم فرشتے کی خیریت پوچھنے چلے. اور ذرا دیکھو یہ کیا ہو گیا، حکمہ کو ہی فوڈ پوائزننگ ہوگی. ماریہ تعصب سے گویا ہوئی، جس پر حکمہ نے فردان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا. فردان نے آنکھوں کے اشارے سے اس کو خاموش رہنے کا کہا تھا. ہاں میں نے ماما کو بتایا تھا، لیکن یہ بھی کہا کہ تم اب بہتر ہو، ہے نا حکمہ؟ حکمہ سمجھ گئی کہ یقیناً فردان نے نہیں بتایا ہوگا ان کو سچ. واقعی ان کی ہیلتھ کنڈیشن کی وجہ سے اگر وہ جان جاتی کہ پوائزننگ فردان کے لیے تھا تو ان کو سنبھالنا کافی مشکل ہو جاتا. اس کے لیے طبی اصل حقیقت ان کو ٹی وی اور نیوز پیپر سے بھی کچھ عرصے تک دور رکھنا تھا. جی اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، حکمہ نے آنکھوں کے اشارے سے سر کو ہلکا ہم دیتے ماریہ سے کہا. فردان کو تسلی دی، جو سکون سے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ کر نیلی بےتاب آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی تھی. فرشتے اور پریشے نظر نہیں آ رہی، کہاں ہیں دونوں؟ اس کے دل کی آواز کو ماریہ نے لفظ فراہم کیے. وہ ان کی طرف دیکھتا مسکرا دیا. ان دونوں کو تھرموس میں سے کافی نکال کر دیتی. آمنہ نے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے اپنی بہنوں کو دیکھا. وہ اس وقت وی نیک لائن آستینوں کو ڈارک بلو شرٹ بلو جینز کے ہمراہ پہنے ہوئے تھا. پیروں میں وائٹ شوز تھے. ماتھے پر بوڑھے بال پر لاپرواہی سے بکھرے سرد نیلی آنکھیں ان کو متلاشی لگی. وہ دونوں ابھی 10 منٹ پہلے ہارون کے ساتھ گھر گئی ہیں. پریشے چڑچڑی ہو رہی تھی تو فرشتے نے کہا شام میں واپس آ جائیں گے. ہارون بس آتے ہی ہوں گے، آمنہ نے مسکرا کر بتایا، جس پر فردان پرسکون ہو کر بیٹھ گیا کہ اب دیدار کا کوئی رستہ ممکن ہی نہیں. فردان بھائی، ماریہ آنٹی، اب دونوں نے بلا وجہ اتنا تکلف کیا. اتنے سارے پھل میں تو کھاتی بھی نہیں ہوں. اتنے پھل، یہ ساری اسٹرابیریز تو فرشتے میڈم کھائیں گی. حکمہ نے سائڈ ٹیبل پر کے فروٹ باسکٹ دے کر مسکراتے ہوئے کہا، جس پر فردان نے لبوں پر بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ ضبط کی. اسٹرابیری اس کو بھی بہت پسند تھی. بیٹا ابھی بیماری سے اٹھی ہو، تم بھی کھانا، خوب خون بڑھے گا. ماریہ نے اس کے زردی مائل چہرے کو دیکھتے کہا، جس پر وہ ہولے سے مسکرا دی. آمنہ، ویسے میری نظر میں حکمہ کے لیے رشتہ ہے ایک. اگر تم کہو تو میں بات آگے بڑھاؤں. لڑکا دیکھا بالا، یا یوں سمجھو کہ ہمارا اپنا بچہ ہی ہے. ماریہ نے آمنہ کی طرف دیکھتے بات کا آغاز کیا، جس پر حکمہ نے مدد طلب نظروں سے آمنہ کو دیکھا. دونوں کی نظروں کے درمیان تبادلہ ہوا. ماریہ آنٹی، حکمہ تو ابھی جاب کرنا چاہتی ہے. تو ان کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ماریہ نے کہا، ارے یہ تو اور اچھی بات، اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی آفس آرام سے. ان کی کہی یہ بات سن کر آمنہ کی آنکھیں چمکی تھیں، جبکہ فردان کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے. اس کی ماں بھی بغیر تصدیق کے باتیں کرتی تھی. کیا مطلب ہے آنٹی آپ کا؟ حکمہ نے پہلے حیران نظروں سے فردان پھر ماریہ آنٹی کو دیکھا. بیٹا اپنا طالب ہے نا، بہترین بچہ ہے، بہت چجے گی تم دونوں کی جوڑی. ماریہ نے خیال میں حکمہ اور سہراب کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ تبصرہ کیا، جس پر آمنہ نے بھی تائید کرتے گزارش بڑی نظروں سے حیران پریشان حکمہ کو دیکھا، جس کو فردان کی خاموشی سمجھ نہ آئی تھی. دوسری طرف فردان اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ اگر حکمہ کی آنکھوں میں لکھی تحریر کی
طاہر کی تو دوست سے غداری ہو جائے گی، اور اگر نہ کی تو یہاں سسرال کا معاملہ تھا، کیا کہے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس کو سب بھی خاموش رہنے پر ہی اکتفا کیا۔ آنٹی ان کی تو انگیجمنٹ ہوئی ہے فردان بھائی کے سامنے ہی، تو کل دعوت میں ان کی فیانسی آئی تھی۔ حکمہ کی بات سن کر ماریا نے یکدم گردن ترچھی کر کے پیچھے بیٹھے اپنے بیٹے کو دیکھا، جس نے کاؤچ کے پشت پر ایک بازو پھیلا ہوا تھا اور خود وہ آرام دہ انداز میں بیٹھا کیا کہنا ہے یہ سوچ رہا تھا۔ نہیں، وہ تو ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، حکمہ صرف اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، پسند تھوڑی کیا تھا طالب نے۔ فردان نے سنجیدگی سے کہتے غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کیا، جس پر حکمہ محض اس کو دیکھا رہ گئی۔ کیا کہتی، خود سے اتنا بڑا بہنوئی تھا، کسی تیسرے شخص کی ذاتیات پر بیٹھ کر وہ یہاں بحث کر نہیں سکتی تھی۔ ہاں، جنرل صاحب ڈھونڈ رہے تھے طالب کے لیے لڑکی۔ اچھا ہوا ڈر نہیں کہ امنہ بیٹا تم ہارون سے بات کرنا، طالب واقعی بہت اچھا بچہ ہے۔ ان کے منہ سے اچھا اور وہ بھی بچہ سن کر حکمہ کی سماعتوں سے طالب کی گمبھیر زبانی باتیں ٹکرائی، اور پھر اس کی وہ اخلاق سے گری ہوئی پیشکش۔ حکمہ کا چہرہ پل بھر میں معطر ہوا، جو فردان نے فوراً نوٹ کیا تھا۔ طالب بیٹے کی بہت مشکل ہے، بہت دل میں یہ سوچتے اس کے لبوں پر مبہم مسکان ابھری۔ طالب کی حالت کا سوچتے ہوئے وہ ہر چیز ریڈی کر کے اپنے بیڈ پر رکھ چکا تھا، ایک لال گلابوں کا بوکے اور دوسرا سورج مکھی کے پھولوں کا۔ اس کے بیڈ کے وسط میں بڑے پورے کمرے کے معطر کر رہے تھے۔ سہراب نے ایک آخری بار ریڈ باکس کھول کر اس خوبصورت وائٹ گولڈ اور ڈائمنڈ کی رنگ کا جائزہ لیا اور واپس بند کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ بالکل ٹین ایج لڑکوں کی طرح ایکسائٹڈ تھا، جو پہلی بار کالج کے باہر اپنی محبوبہ کو دیکھنے جاتا ہو۔ اپنی کیفیت تیز چلتی سانسوں اور دھڑکنوں پر سر چٹک کے مسکراتے ہوئے وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ وائٹ اینڈ گرے ماربل کے سینٹری ٹیبل پر رکھی الیکٹرک شیونگ مشین اٹھا کر وہ گردن اونچی کرتے گردن پر مشین پھیرنے لگا۔ وہ شیو کرنے کے بعد اپنی ڈارک براؤن صفائی سے تراشی ہوئی داڑھی میں انگلیاں پھیرتا منہ دھونے کے لیے جھکنے ہی لگا تھا کہ واش بیسن پر جب اس کی کلائی پر بندھی اسمارٹ واچ پر نوٹیفیکیشن آئی، اس نے دیکھا تو فردان کال کر رہا تھا۔ اسمارٹ واچ کی اسکرین پر کلک کرتے اس نے کال ریسیو کی۔ فرماؤ۔ سہراب کی سنجیدہ مگر پر مسرت آواز کار ڈرائیو کرتے فردان کی سماعتوں سے ٹکرائی، جس پر وہ تعصب سے سر ہلا گیا۔ لور بوائے وہ نہیں مانے گی، فردان نے پہلی ہی بات یہ کی تھی جس پر سہراب کا دل چاہا کہ اگر یہ شخص سامنے ہوتا تو منہ توڑ دیتا۔ اس کا یہ بکواس کرنے کے لیے فون کیا ہے تم نے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا، جس پر فردان متبسم ہو گیا۔ نہیں، میں نے تو یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ ہماری والدہ محترمہ تمہارا رشتہ وہاں ڈال آئی ہیں، جس پر تمہاری نہ ہونے والی بیوی کو بہت اعتراض ہوا تھا کہ ان کی تو ایک ادر فیانسی بھی ہے۔ سب کے سامنے مجھ سے نزدیک بھی کر لی اس نے، جس پر میں نے کہا کہ کوئی غلط فہمی تھی، اس لڑکی کو تو جسٹ دیکھا تھا، طالب نے منگنی وغیرہ کوئی نہیں ہوئی۔ فردان کی بات غور سے سنتا سہراب سامنے لگے قدر و آئینے میں اپنا عکس دیکھا مسکرایا۔ گڈ، آج دوستی نبھائی ہے تم نے۔ اچھا اب یہ بتاؤ، بلیک ٹیکسیڈو پر وائٹ بو ٹائی لگاؤں یا بلیک ہی؟ کافی سنجیدگی سے سوال کیا گیا تھا، جس پر فردان نے بغیر ایک لفظ بھی کہے کال کاٹ دی۔ ہاں ہاں ہاں، کال ڈسکنیکٹ ہونے کی آواز پر سہراب کا جاندار قہقہہ باتھ روم میں گونجا۔ حد ہے سہراب تعلیم، تمہاری بھی کیا بچکانہ حرکتیں ہیں یہ۔ عشق نے ہمیں نکما کر دیا غالب، ورنہ آدمی ہم بھی بڑے کام کے تھے۔ وہ اپنی ہی ذات کا مذاق اڑاتے واپس بیڈ روم میں آیا۔ بیڈ پر پڑے فون کو اٹھا کر ایک محسوس نمبر پر کال کی گئی تھی۔ ہیلو روزا، کیسی ہو؟ کال پک ہو جانے پر سہراب نے دھیمی باری آواز میں استفسار کیا، جس پر مقابل نے بھی جواب دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ابھی کتنے لوگ ہیں روم میں؟ سہراب نے سائڈ ٹیبل پر پڑے سگریٹ کے پیکٹ سے سگریٹ نکالتے پوچھا۔ روزا حکمہ کی نرس تھی، جس کا نمبر سہراب نے کل رات ہی لے لیا تھا، اور اس کے پل پل کی خبر بذریعہ میسج اینڈ کالز وہ روزا سے ہی حاصل کر رہا تھا۔ سر اس وقت صرف ان کی بھابھی ہیندر بائی اور کزن سسٹر چھوٹی بیبی کو گھر چھوڑنے گئے ہیں، کچھ دیر بعد سے بائی ہی واپس آئیں گے۔ میں نے مسز آمنہ سے پوچھا تھا۔ اس کی بات سن کر سہراب نے ہنکارا بھرا اور لائٹر سے سگریٹ کا شعلہ فراہم کرتے سلگتا ہوا سگریٹ لبوں سے لگا لیا۔ گریٹ، وہ کیسی ہے؟ سہراب نے بے تعبیر سے وہی سوال دہرایا جو وہ کل رات سے ہر ایک گھنٹے بعد اس کو میسج کر کے پوچھ رہا تھا۔ سر وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، رات تک ڈسچارج کر دیں گے ان کو۔ نرس نے اپنا ضبط آزماتے ہوئے آواز کو ہوتا ہوا دھیما رکھ کر کہا۔ اوکے، ایک گھنٹے بعد پچھلے راستے سے آؤں گا۔ یو نو ایگزیکٹلی وٹ یو ہیو ٹو ڈو، آل رائٹ۔ سہراب نے سنجیدگی سے اس کو
ہدایت دیتے کال کاٹ دیا۔ موبائل بیڈ پر پھینکتا، وہ اسمارٹ واچ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی بچی ہوئی سگریٹ ایک لمبے کش میں ختم کرتے اس نے ڈسٹ بین میں پھینکی۔ سانسوں میں شامل ہوتا سگریٹ کا دھواں اور فضا کے سپرد کرتا۔ اب قدموں کی روح ایک بار پھر باتھ روم کی جانب تھا، جس سے منسلک واک ان کلوزٹ میں جا کر اس کو ابھی پہننے کے لیے کپڑے ڈیسائیڈ کرنے کے بعد تیار بھی ہونا تھا۔ حکمہ میری جان، ابھی ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ہے، تمہارا ایک ابھی تفصیلی چیک اپ ہوگا جس کے بعد ڈسچارج کر دیں گے تمہیں۔ فرشتے شام میں واپس آنے کی ضد کر رہی تھی تو میں نے بھی اس کو یہی بتایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں گھر آ جاؤ۔ حکمہ تکیوں کے سہارے آرام سے نیم دراز تھی جب ہارون نے اس کو بتایا، جی بھائی بالکل ٹھیک ہے، کیا آپ نے کیا ضرورت ہے آنے کی؟ جب میں ہی گھر واپس جا رہی ہوں۔ حکمہ نے دھیمی مسکان لبوں پر سجائے کہا، جس پر ہارون نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ ابھی ڈاکٹر آئیں گے، جب تک میں اور آمنہ باہر پارک میں ہیں۔ میری ڈاکٹر سے پہلے بات ہو گئی تھی اس بابت، ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا، تمہیں بھی رپورٹس وغیرہ سمجھائیں گی وہ تمہاری، تو اس لیے ٹھیک ہے نا بیٹا؟ ہارون نے اس کی تائید لینا چاہی تھی، جس پر حکمہ نے رضامندی کا اظہار کرتے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ ہارون اس کی سمت دیکھتے مسکرا کر روم کے دروازے کی جانب بڑھ گئے، جس کے بعد آمنہ نے بھی آگے بڑھ کر محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جس پر حکمہ نے مسکرا کر آنکھیں موند لی تھی۔ ان کے باہر نکلتے ہی ڈاکٹر اندر آئی۔ امریکن وائٹ بالوں والی خوبصورت سی 40 سے 50 کے درمیانی عمر کے ڈاکٹر نے بیڈ پر لیٹی حکمہ کو دیکھ کر مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ اب کیسی ہیں مس حکمہ؟ انہوں نے حکمہ کی رپورٹ پر نظر دوڑاتے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب ڈسچارج کر دیں گے نا مجھے آج؟ حکمہ نے ان کی سمت دیکھتے استفسار کیا، جس پر وہ رپورٹ بند کر کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جی بالکل، ویسے بھی آپ کو ٹھیک ہونا ہی تھا۔ آج آپ کو ہون جن صاحب کا چڑھایا گیا ہے، وہ بہت ہی جوشیلے اور طاقتور نوجوان ہیں، انہوں نے سراسر مزاحیہ انداز میں کہا، جس پر حکمہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی مبہم سا مسکرا دی۔ اوہو، میں آپ کی دوسری رپورٹ تو لانا بھول ہی گئی، وہ ہے بھی میری کار میں ایسا کرتی ہوں، آگے 2 پیشنٹ اور ہیں، ان کے پاس سے ہو کر آپ کے پاس آؤں گی اور پھر تفصیلی بات کریں گے اس بارے میں، ٹھیک؟ وہ یہ کہتی روم سے باہر نکل گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد حکمہ نے اپنے سر پر سے دوپٹہ اتارا اور سائڈ پر رکھ دیا، خود وہ تکیہ سیدھا کر کے بیڈ پر آرام سے نیم دراز ہو گئی تھی۔ اتنا بھی کیا ضروری تھا مجھے ان کا خون چڑھانا، مر تھوڑی رہی تھی میں ان کی طرح، اب میں کہیں عجیب سی نہ ہو جاؤں۔ اور ماریہ آنٹی تو واقعی بہت معصوم ہے، کس اینگل سے ان کو وہ شخص بچا لگتا ہے؟ وہ ماریہ آنٹی کے استعمال کیے گئے الفاظ سہراب کے لیے یاد کر کے لال پیلی ہوگی، جس قدر زبانی اور گہری باتیں کیا کرتا تھا وہ، ایسا کوئی بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ حکمہ سہراب کے رویے کے بارے میں ہی لیٹی ہوئی سوچ رہی تھی۔ ایک طرف اس نے محبت کا اتنا جنونی اظہار کیا، دوسری طرف ایسی آفت پھر ایک روز بعد اس کی جیلسی وہی والہانہ انداز، اس کے بعد سہراب کی فیانسی کا وہاں آ جانا، اس کے ساتھ سہراب کا کھنچا رویہ، بارہا اس کی سبز آنکھوں کو پورے ایونٹ میں وہ خود پر محسوس کر چکی تھی، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا تھا یہی بس وہ سمجھنے سے قاصر رہی۔ عجیب الجھا ہوا انسان لگتا ہے وہ، اسے بالکل ایک پہیلی کے جیسا، جس کو سوچ کر بھی اس کے دماغ میں درد ہونے لگتا۔ وہ جھنجھلا کر صدقے پر سیدھا کرتی آنکھیں موند کر لیٹ گئی، کچھ ذہنی سکون حاصل کرنے کی خاطر۔ نک سک سے تیار مکمل سوٹ بوٹ رائے بلو کلر کے ٹکسیڈو میں ملبوس، اس کے نیچے وائٹ ہی بے داغ شرٹ پر سیاہ بو ٹائی لگائے، سیاہ چمکدار شوز پہنے، سیدھے ہاتھ کی مضبوط کلائی میں سیاہ چمکتی ترین رولکس جگمگا رہی تھی۔ ڈارک براؤن بال نفاذت سے سر کی لبوں پر سے مسکراہٹ تو ساتھ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی، سبز آنکھیں محبت سے ملاقات کی چاہ میں چمک رہی تھی۔ اس کی سلور پورش ٹھیک 5 بجے ہسپتال کی پارکنگ میں رکی، پیسنجر سیٹ پر پڑے دونوں بوکے اٹھا کر ٹیکسیڈو کی جیب میں رنگ باکس ہونے کی تصدیق کرنے کے بعد وہ کار کا گیٹ کھولتا باہر نکلا۔ آل کلیئر؟ موبائل فون کان سے لگاتے پوچھا گیا، اور موبائل کا جواب سنتے کار کا موبائل واپس پینٹ کی جیب میں ڈالتے وہ ہسپتال کی بیک سائڈ کی جانب بڑھ گیا۔ قدموں کی رفتار معمول سے زیادہ تیز تھی، آج بس نہیں چل رہا تھا، بس پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس تک پہنچ جائے۔ اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچ کر اس نے آنکھوں کے سامنے کھڑے بند سفید دروازے کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے سہراب طالب؟ پہلی بار تو مل نہیں رہی ہو، اس سے سکن ہو جاؤ۔ سہراب نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ خود کلامی کی۔ ایک لمحے سانس باہر کی ٹھنڈی ہوا اپنے سینے میں اتارتے وہ دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھتے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ سامنے نیلا پردہ اس کے اور اس کے روح کے درمیان حال تھا، جو اس کو زہر سے بھی زیادہ نفرت زدہ لگا۔ اس وقت
وہ دبے قدموں چلتا سامنے پڑا، پردہ ہلکے سے کھسکا کر سائڈ پر کرتا اندر داخل روم میں ہوا۔ بیڈ کی پوچھ تو اس کے سامنے تھے، اسے تکیے سے نیچے گرتے اس کے سیاہ گھنگھریالے چمکدار بالوں کی صرف جھلک ہی وہ دیکھ سکا۔ وہاں سے اس کے قدم زمین نے جگہ لیے تھے، صرف حکمہ کے اتنے سے ہی دیدار پر تیز رفتار سانسیں مزید تیز ہوگی۔ اس کے کمرے میں آنے سے سہراب کے ملبوسات اور وجود سے اٹھتی اس کی محسوس مہنگی ترین پرفیوم کی مہک پورے کمرے میں رقص کرنے لگی۔ اف! حکمہ کی جھنجھلاتی ہوئی آواز پر سہراب اپنے طلسم کی کیفیت سے نکلتے پریشانی سے اس کو دیکھتا آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ کیا مصیبت ہے، اب کیا ان کے خون کی وجہ سے ارد گرد سے ان کی خوشبو بھی آئے گی؟ پاگل ہی ہو جاؤں گی میں تو۔ آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی حکمہ کی جھنجھلاہٹ بڑی آواز نے سہراب کے لبوں پر رینگتی مسکراہٹ کو مزید گہرا کر دیا۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھا اور پیچھے سے گھوم کرتا اس کے بیڈ کے ٹھیک سامنے کھڑا ہو گیا۔ بیڈ پر لیٹی وہ کسی بھی قسم کے پردے سے عاری وجود، آج اس کے اور سہراب کے درمیان کوئی حجاب نہ تھا۔ سفید تکیے پر اس کے بال پورے پھیلے ہوئے تھے اور کچھ ذرا نیچے کو گر رہے تھے جو سہراب نے پیچھے سے دیکھے تھے۔ آنکھیں بند کی اپنا سرخ چہرہ لیے لیٹی حکمہ سامنے کھڑے سہراب کی سست رفتار سے چلتی دھڑکنوں کو منتشر کر گئی تھی۔ بغیر کسی ناز، بغیر کسی ادا کے وہ عام سے ہولی میں محض آنکھیں تو بند کر کے پڑی تھی اپنے دنیا کی ہر قسم کی ریاکاری سے پاک معصوم حسن کے ہمراہ، اس بات سے یکسر انجان کہ کوئی آنکھوں سے اس کو دل تو کیا اپنی روح تک میں اتارا ہے۔ سہراب کا بس نہیں چل رہا تھا گھڑی کی چلتی ٹک ٹک وہیں ٹھہر جائے اور بس وہ تاعمر یوں ہی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا رہے، کسی اور کی نظر تو کیا سایہ بھی اس پر پڑنے نہ دے۔ کسی کی مسلسل گہری پرتپش نگاہیں خود پر محسوس کر کے حکمہ نے کسمسا کر گردن اس کے جانب تکیے پر کر کے جوں ہی آنکھیں کھولی تو سہراب کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ وہ اپنی تمام تر وجاہت اور دلکشی کے ساتھ سانس روک کے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ اس لمحے حکمہ کے سیاہ آنکھوں کا ان سب جذبات سے پر آنکھوں سے گہرا تصادم ہوا جس پر اگلے ہی پل حکمہ سٹپٹا کر آگے بڑھ اپنا اسکارف جپٹنے ہی لگی تھی کہ اس کو کچھ سمجھنے کا بھی موقع دیے بغیر سہراب نے آگے بڑھتے اس کا اسکارف اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ آج رہنے دو اسے، سہراب کی باری سرگوشی نما آواز کمرے میں گونجی جس پر حکمہ کی آنکھوں میں غصہ اترا تھا۔ کیوں آئے ہیں جہاں اور میرا اسکارف واپس کریں مجھے، وہ غصے سے دبی آواز میں بولی جس کے سبب سہراب کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ تمہیں دیکھنے آیا ہوں، پتہ بھی ہے کچھ پوری رات اس وقت کا انتظار کرتے آنکھوں میں گزاری ہے میں نے، سہراب نے جذبات کی خدت سے بوجھل ہوتے لہجے میں کہا جس پر حکمہ کے غصے سے بڑی آنکھوں میں ہر وقت حیرانگی کے تاثرات نے بھی جگہ لے لی تھی۔ آخر یہ شخص چاہتا کیا تھا، کیوں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا یہ؟ سہراب 2 قدم اس کے بیڈ کے نزدیک بڑھا تھا، ہاتھ میں تھامے بکے سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ حکمہ نے سیدھے ہو کر اس کے ہاتھ سے اپنا اسکارف جپٹنا چاہا تھا مگر سہراب اپنے ہاتھ فوراً پشت پر باندھ کر یہ گناہ ہے، میرا اسکارف واپس کرے مجھے، وہ اس کی طرف دیکھتی لڑکھڑاتی آواز میں چلائی تھی جس پر سہراب گہری نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو تکتا پشت پر سے ہاتھ سامنے لاتا اس کا حجاب اپنے دونوں ہاتھوں میں لپیٹنے لگا۔ سبز بے باک جذبات نچاور کرتی آنکھیں سیاہ بدحواس ہوتی آنکھوں میں ڈوبنے کے در پہ تھی۔ تمہاری خاطر گنہگار بھی بن جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ گمبھیر آواز میں کہتا اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس کا اسکارف اپنے ہونٹوں اور ناک تک رہ گیا تھا۔ حکمہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی بے باک حرکتوں کو دیکھنے لگی۔ سہراب آنکھیں مدتا لائٹ پنک اسکارف میں سے آتی اس کے شیمپو اور وجود کی بھینی بھینی خوشبو اپنے اندر گہری سانس لے کر منتقل کر رہا تھا۔ کسی سگریٹ، کسی شیشے کی دھوئیں سے آج تک اس کو کبھی اتنا سرور نہ ملا تھا جو اس وقت اس اسکارف میں سے آتی مہک اس کو دے رہی تھی۔ اس نشے میں وہ بہکتا جا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہ والا نشہ ان تمام نشہ آور ادویات سے یقیناً زیادہ جان لیوا ہونا تھا اس کے لیے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، مجھے واپس دے ورنہ حکمہ سے مزید برداشت نہ ہوئی اس کی یہ حرکت، وہ پوری جان سے اس مرتبہ غرائے تھی۔ دل بوجھل ہونے لگا تھا سامنے کھڑے شخص کے بے تابیوں کو دیکھتے اس کی تیز آواز پر سہراب نے آنکھیں بامشکل کھولتے اس کو دیکھا۔ اسکارف ہنوز چہرے کے قریب کیا ہوا تھا۔ ایک شرط پر یہ واپس کر دوں گا، سہراب نے اسکارف منہ پر رکھے ہوئے ہی کہا۔ حکمہ نے اس کو دیکھتے مٹھیاں بھیجی، اسکارف کے پیچھے چھپے سہراب کے لب پوری جان سے مسکرائے۔ کیسی شرط؟ کون سی شرط؟ یہ میرا اسکارف ہے، آپ اپنا جا کر خریدیں، یہ مجھے واپس کیجیے، حکمہ نے دانت کچا کر کہا جس پر سہراب نے وہ اسکارف لبوں سے ہٹاتے اس کے سامنے لہرایا۔ حکمہ نے اچک کر اسکارف پکڑنا چاہا تھا مگر وہ ایک بار پھر واپس اس کو اپنے چہرے کے پاس لے گیا۔ مارکیٹ سے نیا لے تو لوں،
میں، لیکن پھر اس کو تمہیں ایک رات پہن کر اگلے دن میرے حوالے کرنا ہوگا۔ یہ کافی طویل پروسیس ہے، تو اس کے علاوہ ایک اور حل بھی ہے میرے پاس۔ حکمہ، جو اس کی پہلی والی حرکت پر سخت نالاں نظر آتی، غصہ بڑی گریوں سے اس کو نواز رہی تھی، سہراب کی سنجیدگی سے کہی بات پر فوراً نارمل ہوئی۔ کیا پروسیس ہے، جلدی بتائیے۔ حکمہ کی سیریس ہو کر استفسار کرنے پر سہراب نے بڑی مشکل سے اپنے کہکہ دبایا تھا۔ دیکھو، یہ میں تمہیں ابھی کے ابھی دے دوں گا، اگر اس کے یوں بات ادھوری چھوڑنے پر حکمہ بے صبری ہونے لگی۔ سہراب، جو اس کو آج پہلی بار اس طرح اپنے روبرو دیکھ رہا تھا، اس کے ان لمحہ بہ لمحہ بدلتے انداز اور اطوار دیکھ کر اس کے قربت کے لیے دیوانہ ہی ہوا جا رہا تھا۔ وہ تو بھلا ہو اس اسکارف کا جس نے سہراب کے بے لگام ہوتے جذبات کو خود میں جذب کر لیا تھا۔ اگر تم مجھے اپنے بالوں کی خوشبو صرف 5 منٹ تک محسوس کرنے دو، پرامس کرتا ہوں 6 منٹ میں یہ اسکارف تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ جو بالکل سنجیدگی سے اس کی بات سن رہی تھی، آگے کی مکمل بات سن کر دم بہت آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگی۔ بولو، ہے منظور؟ سہراب اسکارف والا ہاتھ اپنی پشت پر باندھا تھا، اس کی سمت جھکا، اس کی حیران آنکھوں میں جھانکتے دیکھنے لگا۔ اس کی بڑی سرگوشی میں کی گئی بات اور حکمہ کے چہرے سے نزدیک ہونے کے سبب اس کی پرحدت مہک دار سانسیں حکمہ کے نرم رخسار دہکا گئی تھی۔ دور دور ہوں، آخر آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں؟ وہ جھنجھلاہٹ بڑی روحانی سی آواز میں بولی، جس پر سہراب نے تڑپ کر فوراً اپنے ہاتھ میں تھما اسکارف اس کی گود میں رکھ دیا، جس کو جبرتی وہ سر پر پہننے ہی لگی تھی کہ سہراب نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ پلیز بس تھوڑی دیر اور، روز خواب میں ان کو خود سے دور بہت دور جاتے دیکھتا ہوں، آج حقیقت میں پلیز ان کے اور میرے درمیان یہ پردہ حائل نہ کرو۔ وہ جذبات سے بھیگے اصرار بڑے لہجے میں بولا، اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ حکمہ کے سر تک جاتے ہاتھ کانپ گئے۔ خواب کیسا؟ کون سا؟ یہ کیسے خواب؟ وہ آگے بھی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ سہراب نے اس کے پتلے نازک گلابی ہونٹوں پر اپنی باری انگلی رکھ دی۔ سب بتاؤں گا، مگر ابھی نہیں، ابھی جو کرنے آیا ہوں وہ کرنے دو، سہراب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے محبت بڑے لہجے میں کہا تھا۔ خود بڑی مشکل سے ضبط کرتے اس نے ان ہونٹوں پر سے انگلی ہٹائی۔ جذبات کا سمندر اندر تک بڑھتا جا رہا تھا کہ اس کی سفید رنگت سرخ ہونے لگی۔ بمشکل حکمہ کی حیران آنکھوں پر سے نظر ہٹاتے اس نے کوٹ کی جیب میں سے ریڈ باکس نکالا۔ حکمہ کچھ سمجھنے لگی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ سہراب اس کے بیڈ کے سامنے ایک گھٹنے کے بل بیٹھتا، بالہانہ نظروں سے سیدھی ہوتی حکمہ کو دیکھنے لگا، جو اپنے سامنے اس بادشاہوں جیسے شان رکھنے والے شخص کو جھک کے دیکھ ششدر رہ گئی تھی۔ سہراب کا لمبا چوڑا وجود نیچے بیٹھنے کے باوجود بھی حکمہ کے بالکل مقابل آنکھوں کے سیدھ میں تھا۔ اس نے ریڈ رنگ باکس کھول کر ڈائمنڈ کی انگوٹھی اس کے سامنے کی۔ میں اپنی زندگی کی آنے والی تمام راتیں تمہارے سنگ گزارنا چاہتا ہوں صبح آنکھوں کھلے تو جس چہرے پر میری نظر سب سے پہلے پڑے وہ تمہارا ہو، تمہیں اپنے ساتھ اپنے دل کے قریب رکھنا چاہتا ہوں، اتنا کہ میری ایک ایک سانس پر تمہاری ملکیت ہو، تمہارا بن کر تعمر رہنا چاہتا ہوں۔ میں اتنی محبت کرتا ہوں تم سے کہ اس زندگی کے بعد بھی اگر جینے کا کوئی وجود ہوا تو وہاں بھی اپنے رب سے تمہارا ہی ساتھ مانگوں گا۔ حکمہ ثاقب، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، کیا تم میرا نام اپنے نام کے آگے لگاتے اس کو معتبر کرنا پسند کرو گے؟ سہراب کی زبان سے نکلے گئے ایک ایک لفظ کی گواہی اس کی سبز ریاکاری سے پاک آنکھیں دے رہی تھی۔ وہ بادشاہوں جیسا شخص بغیر اپنی ذات کی ذرہ برابر بے پرواہ کیے بیڈ پر بیٹھی حیران نظروں سے اس کو دیکھتی معصوم سی لڑکی کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ بڑی خوبصورت آواز میں کہا گیا ایک ایک لفظ بے حد خوبصورت تھا۔ نہ جانے کہاں سے ان سب کو سوچ پایا تھا وہ، اس کا اظہار لفظوں میں ترتی سچائی حکمہ کو کنگ کر گئی۔ اس کو لگا یہ سب پرینک ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اب کچھ لمحوں بعد وہ اٹھ کر ایک بار پھر اس کو دوبارہ پیسوں کی آفر کرے گا۔ دوسری طرف سہراب بغیر اس کے جواب کا انتظار کیے اس کا سیدھا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں نرمی سے تھام گیا، البتہ انگلی میں انگوٹھی سجانے سے میں آئی پہلے اس کی اجازت ضرور طلب کی تھی۔ اس کے جذبوں کی حرارت سے بوجھے نرم لمس کو اپنے ہاتھوں پر محسوس کرتے حکمہ فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ گئی۔ نو، وہ اس کی طرف دیکھتے ہذیانی ہوتی ہی تھی، جس پر سہراب پریشان ہوتا کھڑا ہوا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ پلیز مجھ سے میری سانسیں مت دور کرو، ایسا نہ کہو حکمہ۔ سہراب کی آنکھوں میں لمحوں میں خوف اترا تھا، جو آنکھیں کچھ سیکنڈز قبل خوشی سے چمک رہی تھی ان میں محض اس وقت خوف تھا، جان لیوا خوف۔ ایک دفعہ کو حکمہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے اندر تک لرز گئی۔ میں ہاں کر دوں تاکہ آپ پھر جیسے کار میں لفٹ دیتے وقت میرے ساتھ کرتے تھے کہ سفر میں مجھے اپنا ساتھی بنائے اور بیچ سفر میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔
اس ہی طرح یہاں پر بھی کرے ہے نا، اس کے اندیشے بھی بجاتے۔ سہراب نے اس کے چہرے کے نقوش کو بےتابی سے دیکھتے کچھ کہنے کے لب واہی کیے تھے کہ واپس بینچ لیے۔ ہاتھ ہٹائیے اور جائیے یہاں سے، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ حکمہ نے اس کے ہاتھ اپنے چہرے پر سے جھڑکتے جنجلا کو کہا، جس پر سہراب لب بینچ کا اپنے اندر ابلتے لابے پر باندھے مٹھیاں بینچتا کمرے میں ٹہلنے لگا۔ حکمہ اس کے دور ہونے پر فوراً گود میں بڑا اسکارف اٹھا کر سر پر باندھنے لگی۔ سہراب نے کنکھیوں سے اس کو یہ کرتے دیکھ لیا تھا، البتہ اس بار ٹوکا نہیں۔ حکمہ سہراب ایک بار پھر جذبات سے پر لہجے میں کہتا اس کے پاس آئے۔ اس کے برابر بیڈ پر خالی جگہ کو دیکھتے وہ وہاں بیٹھ گیا۔ حکمہ اس کو ایسا کرتے دیکھ فوراً بدر کر پیچھے، دیکھو تم جو انکار نہ کرو، مجھے ایک موقع دے کر آزما لو، وعدہ کرتا ہوں تمہیں نا امید نہیں کروں گا۔ سہراب اس کی طرف پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو اوپر سے لے کر نیچے تک اس کی تیاری پر غور کر رہی تھی، تیار ہو کر ایسے آئے ہیں جیسے ابھی میں نے شادی کر لینی ہے ان سے۔ وہ اس کے کوٹ کے کالر پر چمکتے بیج کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، جس پر سہراب صبرا ہوتا اس کی آنکھوں کے آگے انگلیاں بجا گیا۔ بولو نہ دو گی مجھے ایک موقع؟ سہراب نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا، جس پر حکمہ نے اس کو دیکھتے ہی منہ بنایا تھا۔ سہراب کا دل چاہا ان چھوٹے سے سکڑتے ہونٹوں کو آج اس کے ہوش میں ہونے پر بھی محسوس کر لے، لیکن افسوس اب وہ ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ جی نہیں، کل جو ایونٹ میں آئی تھی منگیتر تھی نا آپ کی، انہوں نے یہ کہہ کر انٹروڈیوس کروایا تھا نا خود کو سب کے سامنے۔ حکمہ نے اس کی طرف دیکھتے خالصتاً بیویوں والے انداز میں شکوہ کیا تھا، جس پر سہراب کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، مگر وہ لب پینچ کر اس کو چھپا کے اس نے کیا تھا، میں نے تو نہیں کیا۔ وہ ذرا آگے ہوتے بیڈ پر اس کے بائیں جانب بازو رکھتے گمبھیر آواز میں گویا وہ اس کی بوجھل ہوتی پلکوں اور سبز آنکھوں کو دیکھتے حکمہ بیڈ پر اپنی ایڑیوں کا زور ڈالتے پشت پر رکھے تکیوں میں مزید گھس گئی تھی۔ سہراب جو اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ دیوانہ ہوتا جا رہا تھا، بڑھتی قربت پر اس کے وجود سے اٹھتی مسرور کن مہک کو محسوس کرتے ہوئے بے لگام ہونے لگا۔ دوسری طرف حکمہ اس کی تو پہلے ہی حالت خراب تھی، اب تو اس کو ڈاکٹر کے آنے کی بھی فکر لاحق ہونے لگی تھی، لیکن وہ بیچاری کیا جانتی کہ سامنے بیٹھا شخص اپنا بندوبست پورا کر کے آیا تھا۔ آپ، حکمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہونٹوں پر زبان پھیری، جس پر سہراب نے بوجھل ہوتی آنکھوں سے اس کے بھیگے ہونٹوں کو اپنی نظروں کے فوکس میں لیا تھا۔ میں عاشق ہوں تمہارا۔ وہ مزید اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے ڈھیلے ہوتے اسکارف میں منہ دے کر سرگوشی میں گویا ہوا۔ حکمہ کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے اس کی مدہوش کن سرگوشی پر۔ یہ بات آپ نے اپنی منگیتر کو بھی کہی تھی نا؟ حکمہ نے اپنا ہر کتار کرتے کہا، جس پر سہراب کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی اور وہ آنکھیں موندے اپنی ناک اس کے اسکارف کے کنارے پر سہلاتا سیدھا ہوا۔ میری اور اپنے درمیان آئندہ کسی تیسرے کو نہ لانا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا، سنجیدگی سے اس کو بغور تکتے گویا ہوا، جس پر حکمہ نے اس کو گھورا تھا، میرے اور آپ کے درمیان کوئی آ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے درمیان کچھ ہے بھی نہیں، سمجھے آپ؟ اب جائیے یہاں سے، اپنے یہ پھول لے کر بھائی آ جائیں گے۔ وہ غصے سے دبی آواز میں اس کی طرف دیکھا گویا ہوئی، جس پر سہراب نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی دوسری طرف ٹکایا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں کیا چلتا ہے میرے دماغ میں، تمہارے اور اپنے لیے؟ ہاں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا دھیرے دھیرے اس پر جھکنے لگا تھا، لبوں پر مبہم مسکراہٹ تھی اور آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی۔ جو آگے ہو رہا تھا، حکمہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ سہراب نے اس کی آنکھوں میں بدحوا سی دیکھتے مسکرا کر اس کے کندھوں پر 2 انگلیوں کو دبا ڈالتے اس کو تکیے پر گرا دیا۔ میری بہت بے لگام خواہشات ہیں تمہارے اور اپنے لیے، جو ہر وقت میرے دماغ میں چلتی رہتی ہیں۔ سہراب اس کے لبوں کو دیکھتا سرگوشی کرتے ان پر جھکنے لگا، آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف حکمہ کے وجود میں تو اتنی جان بھی نہ تھی کہ وہ ذرا سا ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ دوبارہ رسید کر دیتی۔ شاید اس کے محبت کے اظہار نے حکمہ کو کمزور کر دیا تھا۔ وہ حکمہ کے ہونٹوں سے 1 انچ کے فاصلے پر ہی تھا کہ کوٹ میں بڑا خون خاموش فضا کے معنی خیزی کو توڑ گیا۔ سہراب کے جذبات پر تو مانو کسی نے برفیلا پانی پھینکا تھا۔ آنکھیں سردی سے میچتی، وہ اس پر سے اٹھ کر سیدھا ہوتا نہایت بدمزہ ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے! وہ کال پکار کے مقابلے پر درد اس پر سامنے پڑی حکمہ بھی دل و جان سے لرز گئی۔ وہ اپنی جان بچانے پر فوراً سیدھی ہوتی اپنے سر اور کندھوں پر اسکارف ٹھیک کر کے بیٹھ گئی تھی۔ چہرہ لال اناری ہو رہا تھا حیا سے۔ دوسری طرف سہراب مقابلے کی بات سن کر منہ بناتا بغیر کوئی جواب دیے کال ڈسکنیکٹ کر کے واپس موبائل کوٹ کی جیب میں رکھ گیا۔ سرد سانس ہوا کا ثبوت کرتے اس نے ایک بار پھر نظریں حکمہ کی طرف موڑی تھی، آنکھوں میں ایک بار پھر محبت اور چہرے پر نرم تاثر۔ دل تو بالکل نہیں چاہ رہا، مگر اب جانا ہوگا، تمہاری ڈاکٹر آنے والی ہے۔ جہاں
سہراب نے اس کے چہرے کے نقوش کو بےتابی سے دیکھتے ہوئے دل میں اتارا تھا، جس پر حکمہ کی آبرو فوراً تن گئی۔ آپ پوری پلاننگ کر کے آئے ہیں جہاں؟ حکمہ نے دانت پیس کر اس سے کہا، جس پر وہ اس کو دیکھتا مدہم کہہ کر لگا گیا۔ حکمہ کا دل چاہا اس کا خوبصورت منہ نوچ لے۔ ہاں ظاہر ہے ایسے تھوڑی آ سکتا تھا۔ اچھا سنو، اب کل گرینڈ پا کو بھیجوں گا تمہارے گھر، رشتہ لینے شرافت سے ہاں کر دینا، ٹھیک ہے نا جان طالب؟ سہراب اس کی طرف والہانہ نظروں سے دیکھتا کھڑا ہوا، سبز آنکھوں میں کچھ نا امیدی بھی تھی کہ اس نے انگوٹھی دیکھی تک نہیں۔ میں انکار کر دوں گی، نہیں کرنی آپ سے شادی مجھے، سمجھی آپ؟ حکمہ اس کی طرف دیکھتے چلائی جس پر کوٹ کے آگے کے بٹن بند کرتا سہراب کھڑا ہوتے اس کی جانب مڑا۔ اس کے سر کے پیچھے بیٹھ کے پشت پر ہاتھ رکھتے وہ اس کے چہرے کے نزدیک ایک بار پھر ہوا تھا۔ تمہاری مرضی ہے، نہیں کرنا ہاں، مجھے بھی پھر گنہگار بننے میں 5 منٹ لگیں گے، جس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی ہراساں سیاہ آنکھوں میں اپنی سبز چمکتی آنکھیں گارتا گویا ہوا۔ بات کے اختتام پر اس نے حکمہ کے بائیں رخسار پر نرمی سے الٹے ہاتھ کی انگلیوں کی پشت پھیرتے حکمہ کو لرزتے ہوئے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کو ایک آہری بھرپور نظر سے دیکھنے کے بعد دل میں اتارتے وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ مٹھیاں سختی سے ایک دوسرے میں پیچتے اس نے جذبات کے ابلتے سمندر پر قابو کیا اور اس کی آنکھیں واپس کھلنے سے پہلے ہی جہاں سے آیا تھا وہاں ہی واپس بڑھ گیا۔